جب تمہیں اللہ پاک خاموش کر دے تو یہ اس کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ تمہاری دعا کو اپنے وقت پر قبول کرے گا۔ جب تمہیں لگے کہ یہ دنیا تم سے دور ہو رہی ہے تو تب خود اللہ پاک تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو تمہارے نصیب میں نہیں، وہ ہمیشہ تمہارے دل کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیتا ہے تاکہ تم اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ۔ کسی کی دعاؤں میں اگر ایمان ہو اور سچائی ہو تو اللہ پاک اسے دیر سے ہی صحیح مگر ضرور قبول کرتا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹ جائے اور تمہیں لگے کہ اللہ پاک نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ پاک تمہارے دل کو نئی زندگی دینے والا ہے۔ دعا کرنے کے بعد اگر اللہ پاک نے جواب نہ دیا تو سمجھ لو وہ تمہیں ایسا کچھ دے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ جب تمہارا دل روتا ہے اور تمہاری دعائیں دل سے نکلتی ہے تو اللہ پاک تمہارے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ جب تم اللہ پاک سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہو اور وہ تمہیں فوراً نہیں ملتا تو اللہ پاک تمہیں صبر سکھا رہا ہوتا ہے۔ ہر درد کے پیچھے ایک حکمت ہے اور وہ حکمت تمہارے تقدیر کے مطابق بہترین ہے۔ تم جو دعا کر رہے ہو وہ رب کی نظر میں تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے ہوتی ہے اور تمہیں صرف صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تمہیں کوئی دکھ دے تو یقین رکھے اللہ پاک تمہیں اس تکلیف کے بدلے مزید مضبوط بنانے والا ہے۔ دعا میں سکون ہوتا ہے اور سکون میں اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تم اللہ پاک کے قریب ہوتے ہو۔ جب تم دعا کرتے ہو اور تمہیں وہ چیز فوراً نہیں ملتی تو یقین کرو اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہوتا ہے جس کا تمہیں علم نہ ہوتا ہے۔ جو تمہارے دل کے قریب ہوتا ہے وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک تمہیں وہ دے گا جو تمہارے دل کا حق ہے۔ جب تمہاری دعائیں بنا جواب کے واپس آئے تو سمجھ لانا اللہ پاک تمہیں وہ دینے والا ہے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ محبت کا راستہ آزمائش سے گزرتا ہے اور اللہ پاک تمہارے دل کو ان آزمائشوں کے ذریعے پاک کرتا ہے۔ ہر درد کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ تمہیں ہر لمحہ مضبوط بناتا ہے۔ جو تمہیں روتا ہوا دیکھ کر بھی نہ آ سکے تو وہ تمہارے نصیب میں نہ تھا، لیکن اللہ پاک تمہیں اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ دعا میں سکون ملتا ہے اور دعا کے بغیر زندگی بے سکون لگتی ہے۔ جب دل کرتا ہے تو اللہ پاک دلوں کو جوڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب تم تھک جاتے ہو، دل ہارنے لگتا ہے اور دعاؤں کی لڑی بھی کمزور پڑنے لگتی ہے تو یاد رکھو یہ وہ وقت ہے جب اللہ پاک تمہیں اور قریب بلاتا ہے۔ زندگی کی ہر آزمائش ایک سوال ہے اور صبر اس کا جواب ہے۔ جب تم صبر کے ساتھ یہ جواب دیتے ہو تو اللہ پاک تمہارے حق میں دروازہ کھول دیتا ہے جو تم نے سوچا بھی نہ ہوتا ہے۔ مشکلیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی ہے، وہ آتی ہے، تمہیں آزماتی ہے، تمہاری زندگی کو جھنجھوڑتی ہے، پھر آسانیوں کی جگہ بنا کر چلے جاتی ہے۔ بس تھوڑا صبر کے ساتھ انتظار، کیونکہ ہر سختی کے بعد نرمی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، ہر بند راستے کے بعد کھلا دروازہ ہے۔ کبھی سوچا ہے تمہاری دعائیں فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے اللہ پاک تمہارے لیے سب سے بہترین وقت چن رہا ہوتا ہے۔
तुम जल्दी में हो मगर अल्लाह पाक हिकमत में है। तुम लम्हे देख रहे हो मगर अल्लाह पाक पूरी तकदीर देख रहा है। वो तुम्हें देगा ज़रूर, मगर वक्त ऐसा होगा जब तुम्हारा दिल संभलने के काबिल होगा, जब वो नियामत तुम्हें अल्लाह पाक से दूर करने के बजाय और करीब कर देगी। आजमाइशें नियामतें हैं, बस पहचानने की देर होती है। कभी बीमारी तुम्हें शिफा की कदर सिखाती है, कभी गुर्बत तुम्हें कनात का खजाना देती है, कभी जुदाई तुम्हें दुआ के करीब कर देती है। असल जीत ये नहीं कि मुश्किलें ख़त्म हो जाए, असली जीत वो है जब मुश्किलों के दौरान तुम अपना सब्र न खो। याद रखो, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वादा किया है, इन्नमल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी छुपी हुई होती है। अगर आज तुम्हारे आंसू बह रहे हैं तो कल यही आंसू तुम्हारी दुआ की कबूलियत की गवाही देंगे। हौसला रखो, तुम्हारे सब्र का जवाब बाकी है, तुम्हारी दुआओं का जवाब बाकी है। तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ अभी बाकी है। बस थोड़ा सा और सब्र रखो, हिम्मत ना हारो। कल तुम यही लम्हे याद कर कर शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह पाक ने तुम्हें सब्र दिया था, हौसला दिया और वो मुकाम अता किया जो खास बंदों को ही मिल पाता है। यकीन रखो, तुम्हारी दुआओं का मौसम आने वाला है और तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत लम्हा लिखा जाने वाला है।